سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ پیش قدم کے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ اسٹوڈیو سے میں ہوں فیاض نجار اور میں کوثر مہدی۔ ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ۔ آج کی شمارے میں جب بھی میں پریکٹس کے لیے نکلتا تھا صبح مارننگ میں، اگر کبھی کبھار میری ماما مجھے دیکھتی تو وہ بس اٹھ کے میرا سائیکل بند کر دیتے تھے۔ ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک ایسے کشمیری نوجوان سے جو سائیکلنگ کے ذریعے اپنا نام کما رہا ہے۔ نیشنل گیمز کی میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور کیا آپ تمباکو نوشی کرنا پسند کرتے ہیں؟ تو سمجھیے آپ اس کے عادی بن چکے ہیں۔ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے آپ اس عادت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سوکھا ہوا پائن ایپل آدھا چمچ شہد کے ساتھ کھانے سے بھی تمباکو نوشی چھوڑنا آسان بن جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آج کل کشمیری کس چیز کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ڈائیورٹ ہو رہا ہے نا لوگوں کا مائنڈ، وہ ہے فیس بک کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم شروعات کرتے ہیں ایک خاص گفتگو سے۔ ہمیں آپ کی طرف سے کریئر کے متعلق کافی سارے میل موصول ہوئے ہیں۔ عاشق نے ہمیں سیرو ڈانگر پورہ سے لکھا ہے، نذیر بانڈے نے شوپیاں سے میل کیا ہے، اور بھی بہت سارے میل موصول ہوئے ہیں۔ آج کے شمارے میں ہم کریئر سے متعلق سبھی سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ آج ہم نے پیش قدم میں کچھ طالب علموں کو دعوت دی ہے جن کے ذہن میں بھی کریئر کو لے کر کچھ سوالات ہیں۔ تو سنتے ہیں آج کا کریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ بسمہ بلال کے ساتھ۔ ایک قوم کے مستقبل کا دار و مدار ایک نوجوان کے کندھوں پر ہی ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے مستقبل کی فکر، یعنی کہ کریئر۔ ہم نے بھی آج یہی موضوع چنا ہے، اور ہمارے ساتھ ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سیل کوآرڈینیٹر سحر اقبال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج اسٹوڈیو میں آ کے ان طالب علموں کے سوالات کا جواب دے سکتی ہوں۔ اور ہمارے ساتھ جو 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں، آئیے ان کا تعارف جانتے ہیں۔ میرا نام عاقب ہے، میں بارسو سے آیا ہوں اور یہی منطقی میموریل ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہوں۔ جی، میرا نام ہے عابد رشید، میں ترال سے آیا ہوں اور میں یہی منطقی ہائر سیکنڈری میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم، میں گزرپورہ سے آئی ہوں، میرا نام معرفت یاسین ہے۔ تو معرفت، آپ کا کیا سوال ہے میم سے آج؟ مجھے آگے جا کے بی ٹیک کرنا ہے، پروفیشنل کالج میں جانا ہے کہ گریجویشن کرنی ہے، مطلب میرے لیے کیا اچھا رہے گا؟ تو معرفت، آپ پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کو جاب نہیں کرنا ہے، بٹ آپ صرف پڑھنا چاہتی ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے۔ جاب کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میم آپ کو جواب دیں گی۔ دیکھیے معرفت، میں آپ کو ایک صلاح دوں گی۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت کون سا سبجیکٹ ویسا ہے جو پڑھنے میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، سب سے زیادہ دلچسپی ہے، اسی کے بیسس پہ پھر آپ آگے جا کے دیکھ سکتی ہیں کہ آپ آرٹس میں گریجویشن کریں گی یا ٹیکنیکل۔ اگر وہ سائنس سبجیکٹس ہے، آپ کو سائنس سبجیکٹس میں زیادہ دلچسپی ہے تو پھر آپ بی ٹیک کی اور جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ہیومینٹیز میں، آرٹس میں، لینگویجز میں، ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں دلچسپی ہے تو آپ گریجویشن کریے۔ تو میں بیسکلی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ ایک لسٹ بنائیے، اس میں دیکھیے سب سے اوپر کون سا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو دلچسپی ہے، اور اسی سبجیکٹ میں آپ آگے پڑھنے کی جو ہے وہ پلاننگ کیجیے۔ مطلب دونوں اچھے ہیں، مطلب پروفیشنل کالج میں بھی جانا اچھا ہے اور کالج میں۔ بالکل، یہ آپ کی دلچسپی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا آپ آگے کنٹینیو بھی کر سکتی ہیں، آگے آپ کو اس میں دلچسپی رہے گی تو آپ اس میں ہارڈ ورک کریں گی اور اس میں آگے بڑھ پائیں گی۔ اس لیے جو سبجیکٹ آپ کو دلچسپ لگتا ہے اسی میں آپ آگے بڑھیے۔ میم، میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے آگے کیا کرنا پڑے گا؟ تو عاقب، آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں گے۔ یس میم۔ تو اب آپ میم سے جاننا چاہیں گے کہ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ عاقب، ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے ایک پروفیشنل ایگزام ہوتا ہے جو بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن، جسے بوپی بھی کہا جاتا ہے، وہ ہر سال کرتے ہیں۔
تو اس میں پرسنٹیج کے حساب سے لوگوں کو ڈاکٹری, انجینئرنگ اور باقی سبجیکٹس میں داخلہ ملتا ہے وہ آگے پڑھنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریے کہ جو آپ کے بوپی کے پیپرس ہیں, ٹیسٹ پیپرس اس کے آتے ہیں جو پرانے سالوں کے رہے ہوں, ابھی سے لائیے, دیکھیے کس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے, کس طرح کے سوالات اس میں آتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے ہی کتابیں وہ لائیے اور اس طرح سے آپ پریپریشن ابھی سے شروع کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. اس میں محنت کی اور لگن کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اچھی طرح سے پیپرز کی طرف اور سلیبس کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کوالیفائی کر لیں گے. اور عابد؟ جی میم میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم لوگ کی آج کی ایج ہے, جو 12th کی ایج ہے, 11th-12th کی ایج ہوتی ہے, یہ ہم لوگ کے لیے بہت کنفیوزنگ ایج ہوتی ہے. جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, کسی بھی سکسیزفل آدمی کو دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں جیسے فیوچر میں ہم لوگ اس جیسا بنے, نہ کبھی ہم لوگ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, نہ کانسٹنٹ نہیں رکھ پاتے ہم اپنا مائنڈ کہ ہم لوگ کو کیا بننا ہے آگے. مطلب اگر ہمیں کسی کتاب میں دلچسپی ہے تو آگے جا کے ہم بولے اسی میں کچھ کریں گے, اس میں کچھ پروفیشن کریں گے. لیکن کسی بھی سکسیزفل آدمی کو دیکھتے ہیں نا تو ہم مائنڈ بدل جاتا ہے. تو ہم لوگ کا اس ایج میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کا مائنڈ کانسٹنٹ رہ سکے, جو کہ ہم لوگ آگے کچھ اچھا سا پروفیشنل کر سکے. آپ دوسروں کو دیکھ کے اپنے کریئر کی پلاننگ اگر نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کون سی وہ صلاحیت ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جب کچھ کیا ہے, جیسے کوئی بڑا آفیسر بنا ہے, کوئی بڑا ڈاکٹر بنا ہے, انہوں نے وہ اپنی صلاحیت کے دار و مدار پہ کیا ہے. انہوں نے دیکھا ہے ہم کس چیز میں زیادہ اچھی طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہی کریئر انہوں نے چنا ہے. آپ بھی ان کی طرف نہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ آپ کی سب سے بڑی صلاحیت کون سی ہے, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایک انٹرسٹ ہے اور آپ کے اندر ایک لگن ہے کہ آپ ڈاکٹر بن سکے تو آپ اس میں جائیے. اگر آپ کو لٹریچر یا لینگویجز میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے, آپ کا رجحان اس طرف ہے, تو آپ لٹریچر میں آگے یا لینگویج میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں زیادہ اچھے ہوں گے, آپ میں انجینئر بننے کی صلاحیت ہے, آپ کو میتھس پسند ہے, تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں. اس لیے آپ کا جو کریئر گول ہے وہ کسی اور کو دیکھ کر نہیں بننا چاہیے, کیونکہ وہ بھی جو ہے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پہ بنے ہیں, آپ بھی جو ہے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر ہی آگے چل سکتے ہیں. میرا فیوریٹ آج تک میتھ رہا ہے, لیکن کچھ بھی سوچتا ہوں, کبھی کچھ دیکھتا ہوں میں نے کامرس کیوں نہیں لیا, میں BBA کرتا یا کچھ اور کرتا, میں ایسے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, پتا نہیں ہے. مطلب عابد آپ اپنی جو آپ نے فیلڈ سلیکٹ کیا آپ اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ سیٹسفائیڈ ہوں میں نے اسی لیے فیلڈ چوز کیا, لیکن کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نا انسان کے. کس ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ آگے کیا اسکوپ ہے آپ کے فیلڈ کا, آگے کیا اسکوپ ہے میرے فیلڈ کا. وہی دیکھیے اسکوپ کی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فیلڈ لیں گے, جیسے آپ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل میں بہت اسکوپ ہے. میڈیکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے جو ملک میں ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر پڑھ کے نکلتے ہیں ہر سال, ٹھیک ہے. تو اس میں کون اچھا ڈاکٹر بن پاتا ہے, کس کا کریئر اچھا چل پاتا ہے, اس کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زیادہ تر وہ اس فیلڈ کے اسکوپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. تو اگر آپ صلاحیت کے ہی بلبوتے پر آگے چلیں گے آپ کا اپنے آپ بن جائے گا. لیکن اگر آپ اس سمجھیے کہ آپ جو ہیں, آپ نے کہا کہ آپ کا رجحان میتھس کی طرف بہت زیادہ ہے, لیکن کل آپ کو لگے گا کہ بائیو ٹیکنالوجی میں بہت اسکوپ ہے, آپ کو کوئی بولے گا, اگر آپ اس میں چلے گئے اور زندگی بھر آپ ایسا کام کرتے رہے جس سے آپ کو نہ کوئی دلچسپی ہے نہ کوئی اس کے ساتھ رجحان ہے, تو آپ خوش نہیں رہ پائیں گے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی صلاحیت کے بیسس پہ آگے جائیے, کنفیوز مت ہوئیے. ایک لسٹ بنائیے, جیسے میں نے معرفت کو بھی کہا, آپ لسٹ بنائیے آپ کو سب سے اچھا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے, اس سبجیکٹ کے آگے جا کر کیا کیا کریئر آپشنس ہو سکتے ہیں. پھر آپ ان لوگوں سے بات کریے جو آلریڈی اس کریئر میں ہیں. جیسے آپ نے کہا کسی نے BCom کیا ہے, آپ اس کو جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا BCom کر کے آپ کا کیسا رہا, آپ کے آگے جا کے کریئر میں کس طرح سے رہا, آپ کو جاب ملا کہ نہیں ملا. کسی نے انجینئرنگ کی طرف, اگر وہ میتھمیٹکس لے کے انجینئرنگ کی طرف چلے گئے تو آپ ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ B.Tech کرنے کے بعد یا M.Tech کرنے کے بعد آپ کا کریئر کیسا رہا. اس ریسرچ کے بیسس پر بھی آپ کا کنفیوژن کم ہوگا, آپ کو ٹھیک طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ کریئر پاتھ لینے سے میں کہاں پہنچوں گا, یہ کریئر پاتھ لینے سے میں کہاں پہنچوں گا. پھر آپ اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو عابد, ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت اچھی بات کہی میم نے کہ آپ دوسروں کو نہ دیکھتے ہوئے خود اپنی ایک پہچان بنائیں. تو آخر میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں پلیسمنٹ کوآرڈینیٹر سحر اقبال کا اور منطقی میموریل کے طالب علم عاقب, عابد اور معرفت کا.
दीजिए अगले शुमारे तक मुझे बिस्मा को इजाज़त। खुदा हाफिज। हमें उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से थोड़ी बहुत तरबियत हुई होगी। हम आपसे इस बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे, तो हमें मेल कीजिए peshqadam@gmail.com पर। शुमारे को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं हजरत बैदाम शाह वारसी का सूफियाना कलाम मारूफ गुलकारा आबिदा परवीन की आवाज़ में। इस कलाम के बोल है रमोज़े इश्क। मशहूर इश्क बाज़ी में खासा दर्द गम, खासा दर्द गम मजाज़ी में मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में, इश्क बाज़ी में हो मैं हूँ इश्क बाज़ी में, मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में, मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में खासा दर्द गम, खासा दर्द गम मजाज़ी में, मजाज़ी में मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में। वो मैं दे दे, वो मैं दे दे माला, वो माला, माला वो मैं दे दे जो पहले शिबलियों मंसूर को दी थी, तो बेदम भी निज़ार मुर्शिद मैं खाना हो जाए। मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में, मैं हूँ मशहूर ओ मौला, मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में, इश्क बाज़ी में, बाज़ी में मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में, मैं हूँ मशहूर। मकतब इश्क का, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का, मकतब 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 इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में खासा दर्द गम, खासा दर्द गम मजाज़ी में मैं हूँ मशहूर इश्क बाज़ी में, मैं हूँ इश्क बाज़ी में, ओ मैं हूँ इश्क बाज़ी में, मैं हूँ इश्क बाज़ी में, मैं हूँ मशहूर।
ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا آپ اپنی تجارت کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. آج کا ہمارا کھیل کے رنگ سیگمنٹ بھی کچھ خاص ہے، جس میں ہم نے ایک کشمیری نوجوان کی صلاحیتوں کو جانا. یہ کشمیری نوجوان سائیکلنگ کے ذریعے اپنے مستقبل کو پروان چڑھا رہا ہے. یہ نوجوان ہے انزل، جس سے ہم کلام ہے پیش قدم کے سجاد بٹ. سائیکلنگ کو کیسے اپنا پروفیشن چنا جب کشمیر میں اس کھیل کا زیادہ بول بالا نہیں؟ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا. جب میں 9th-10th کلاس میں تھا ہمارے اسکول میں اینول اسکول سائیکل ریس ہوئی تھی، تو میں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا اور میری وہاں پہ فرسٹ پوزیشن آ گئی تھی. پھر وہ جنون سا بن گیا نہیں سائیکلنگ کا. اس کے علاوہ آپ کا فیوریٹ سائیکلسٹ کون ہے یا آپ کسی سے انسپائر ہوئے ہیں؟ میں ہائی سیکنڈری میں تھا، مجھے بھی پورا پتہ نہیں تھا مطلب کہاں سے کون کرواتا ہے سائیکلنگ، کہاں پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ گلمرگ فیسٹیول ہوا تھا، تو وہاں پہ میرا تعارف ہو گیا تھا ریاض احمد وانی کی. تو انہوں نے کہا، میری پرفارمنس دیکھ کے مجھے بولا جی آپ کہاں پہ رہتے ہو، کیا کرتے ہو. پھر میرا انہیں کے ساتھ کانٹیکٹ بن گیا. تو پھر جو بھی ڈسٹرکٹ چیمپئن شپس ہوئی تھی سری نگر میں یہاں پہ، تو پھر وہی مجھے کانٹیکٹ کرتے تھے کہاں پہ کمپٹیشن ہونے والا ہے، تو میں جاتا تھا پھر وہاں پہ کمپیٹ کرنے کے لیے. آپ ہمیں بتائیں کہ آج تک آپ نے کون کون سی گیم میں پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کی کیا اچیومنٹس رہی ہے؟ میں نے کشمیر سائیکلنگ چیلنج کنزیکٹیولی 2 بار جیتا ہے، اور میں نے پچھلے 3 سال کنزیکٹیولی جو بھی انٹر کالج میں جب کالج میں آیا تو 3 سال تک کنٹینیو میں نے جتنے بھی انٹر کالج ایونٹ ہوئے تھے سائیکلنگ کے وہ میں نے جیتے. اور ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ جتنی بھی ہوئی تھی 3 سال تک کی، میں پچھلے 3 سال تک کی بات کر رہا ہوں، کنزیکٹیولی میں جیتا آیا ہوں. وہ اس کے باوجود اسٹیٹ میں میری گولڈ میڈلز ہیں، اور میں نیشنل بھی میں نے کھیلا ہوا ہے. مہاراشٹر میں، کرناٹکا میں کھیلا ہوا ہوں میں، اور آل انڈیا لیول پہ میں نے 1 کھیلا ہے. اور پھر نیشنل گیمز کی میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کو فیملی سے کیسا سپورٹ ملا اور فیملی کے علاوہ آپ کو کس نے سپورٹ کیا اس گیم میں آگے جانے کے لیے؟ فیملی سپورٹ میرا بالکل نہیں تھا. ہاں میری سسٹر تھی گھر پہ جو مجھے سپورٹ کرتی تھی اس کے لیے. ورنہ جب بھی میں پریکٹس کے لیے نکلتا تھا صبح مارننگ میں، مجھے وہ کہتے نا کہ دروازہ میں ہاتھوں پہ اٹھاتا تھا تاکہ کوئی شور نہ سنے کہ انزل نکل گیا ہے باہر. اگر کبھی کبھار میری ماما مجھے دیکھتی تو وہ بس اٹھ کے میرا سائیکل بند کر دیتے تھے، بولتے بیٹھنا ہے تو پڑھائی کرو خالی. لیکن میری سسٹر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اس کے لیے، تو میں اس کا کریڈٹ آبویسلی اپنی بہن کو دینا چاہوں گا. کہ آپ کے پریکٹس کا کیا شیڈول رہتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک ابھی نیا سائیکلنگ کوچ ایک ہی ہیں، غلام رسول کعبہ، انہیں کے ساتھ پریکٹس پہ نکلتا تھا. تو شیڈول یہ رہتا تھا کہ ہم مارننگ میں صبح 6-6:30 اسٹارٹ کرتے تھے 8, 8:15, 8:30 تک. تو اینڈورنس ورک آؤٹ کرواتے تھے وہ ہمیں وہاں پہ، اسپیڈ ورک آؤٹ کرتے تھے ہم. تو ڈیلی 1.5-2 گھنٹہ ہم پریکٹس کرتے تھے. ویریشن تھی، اسپیڈ ورک آؤٹ 1 ہفتے میں 2 بار، اینڈورنس ورک آؤٹ 2 بار، یا ہل ٹریننگ 2 بار کرتے تھے. ایسے ہی مطلب ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. جو اسٹوڈنٹس کشمیر میں سائیکلنگ کے بارے میں نہیں جانتے یا سائیکلنگ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ سائیکلنگ ایک ایسا اسپورٹ ہے کہ آپ جتنا محنت کرو گے آپ فرسٹ آؤ گے. خالی آپ کو شیئر کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کوئی ٹیم نہیں ہے آپ کے پیچھے. انزل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اوکے، تھینک یو. آج کے ہمارے کسان سنچار سیوا سیگمنٹ میں ہم جانیں گے پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں، جس سے کسانوں کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. پیش قدم کے عارف بشیر نے بات کی ہے سکاس کے محمد اشرف میر سے. انفراسٹرکچر گژھِ آسُن تاکہ یہ فروٹ واتہِ اصل پٲٹھۍ نٮ۪بر گوٚبر کوالٹی منٛز. وٕچھنہٕ چھُ آمُت کہِ 30% زیادٕ چھُ نۄقصان گژھان فروٹس تُلنس تہٕ تراونس منٛز. یہ نۄقصان چھُ اگر قومی سطحس پٮ۪ٹھ وٕچھو 55,000 کروڑ رۄپیہِ چھِ قومی سطحس پٮ۪ٹھ نۄقصان فروٹسن ویجٹیبلن منٛز گژھان. کیازِ یِم چھِ بڑٕ نوزُک آسان. یِہُنٛد تُلہٕ تراو چھِ یژھان کہِ یِم گژھن بڑٕ طریٖقہٕ سان تُلنہٕ یِنۍ تہٕ تراونہٕ یِنۍ.
یہٕنٛز کالٹی چھِ ایکدم خراب گژھان یِم چھِنہٕ مارکیٹ پسنٛد روزان کینٛہہ گوٚو یہِ چھُ اکھ سُہ شوبہ پوسٹ آفِس ٹیکنالجی یتھ منٛز سٲنۍ مُدا تہٕ مقصد چھُ یژھان کالٹی فروٗٹ گژھِ کنزیوٗمرس تام واتُن اَسہِ وٕچھ کہِ فروٗٹ پروڈکشن اَسہِ لگہِ نٔویٖن طریٖقہٕ اپنٲے اَسہِ تہٕ سٲنۍ فروٗٹ پروڈکشن یا ویجٹیبل پروڈکشن گٔے واریاہ اِنکریٖز مگر لرِ لوٚر کوٚر نہٕ اَسہِ سُہ بُنیٲدی ڈھانچہٕ کھڑا کینٛہہ یتھ منٛز اَسہِ یہِ فروٗٹ کوالٹی حساب روزِ یعنی کہ اَسہِ ٲسۍ کَرٕنۍ کولڈ سٹوریج ییٚتہِ کھڑا پروسیسنگ سینٹٲرٕز کھڑا کرٕنۍ ویلیو ایڈیشن سینٹٲرٕز کھڑا کرٕنۍ یُتھ زن نوجوان میلہِ اَسہِ روزگار تہٕ یہِ چھُ فروٗٹ پروسیسنگ سیکٹر اکھ چھُ تیُتھ سیکٹر اکھ یُس یِمن دِل واسطہٕ روزگارُک زٔمیٖن ہیٚکہِ گٔژھِتھ اَسہِ چھُ ییٚتہِ گژھان ڈوٗن پٲدٕ ڈوٗن چھُ کنجہِ منٛز پھٕٹراوُن یہِ چھُ ہۄکھناوُن اتھ چھِ گوٗج کڑٕنۍ پتہٕ چھُ یہِ ڈبس برُن اتھ چھِ ویکیوٗم پیکیجنگ کرٕنۍ تہٕ نٮ۪بر چھُ سوزُن امہِ خٲطرٕ چھِ کارخانن ہٕنٛز ضروٗرت یتھ دپان أسۍ والنٹ پروسیسنگ سینٹر یِم ہٮ۪کن گامن منٛز بٔنِتھ امہِ سۭتۍ میلہِ گامہٕ کٮ۪ن بچن روزگار یِتھے پٲٹھۍ چھِ مشروٗم گوٚو ہیڈر چھُ کھالُن کھٲلِتھ چھُ یہِ ہۄکھناوُن یا یہِ چھُ کین کرُن امیِکۍ یوٗنٹٕس ہٮ۪کن ترٲوِتھ اَسہِ چھُ ییٚتہِ ژوٗنٛٹھ واریاہ گژھان پٲدٕ 30% تقریٖبن ژوٗنٛٹھ چھُ گژھان یُس نہٕ أسۍ نٮ۪بر ہٮ۪کان سوزِتھ چھِ بی گریڈ یا سی گریڈ چھُ آسان تتھ ہٮ۪کو أسۍ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ تقریٖبن 20 چیٖز ہٮ۪کو تتھ بنٲیِتھ یِم بناوان کتہِ أسۍ امہِ خٲطرٕ پروسیسنگ فیکٹریٖز بناونہٕ أسۍ گامنٕے منٛز جوٗس فیکٹری چھِ آسان ایپل جوٗس کنسنٹریٹ ہٮ۪کو بنٲیِتھ اگر أسۍ ییٚتی بناوو کولڈ سٹور یا کنٹرولڈ ایٹماسفیر سٹور بناوو ییٚتی پتہٕ تھاوو 9 رٮ۪تن چھُ روزان ژوٗنٛٹھ محفوٗظ کینٛہہ فیکٹری چھِ آمژٕ ییٚتہِ کینٛہہ آمٕژ چھِ کینٛہہ انڈسٹریٖز آیہِ ییٚتہِ یِمن زن اَسہِ ہُچ ذٔریعہٕ یونیورسٹی کوٚر 1986 منٛز یہِ تجرُبہٕ کہِ ژوٗنٛٹھ ہٮ۪کو أسۍ 9 رٮ۪تن اصل پٲٹھۍ تھٲوِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سپتمبرس منٛز ژوٗنٛٹھ تھوٚو پتہٕ تھوٚو 9 رٮ۪تن پننِس سٹور کنڈِشنن منٛز نَیہِ رٮ۪تہٕ کُن ٲسۍ جوٗن جُلایس منٛز تمہِ ساتہٕ اوس سُہ بِلکُل زن اوس باسان یہِ ہسا گوٚو کُلہِ پٮ۪ٹھ راتھٕے ووتمُت تتھ اوس رسن برابر تتھ اوس دباو برابر تہٕ تمہِ ساتہٕ کُن اَسہِ جان قۭمتس تمہِ ساتہٕ اوس ہندوستانس منٛز کُنہِ جایہِ ژوٗنٛٹھ ایویلیبل یِہے ٹیکنالجی دِژ اَسہِ زٔمیٖندارن یا باقین نفرن باقٕے ییٚتہِ چھِ 4 انڈسٹری ؤنکیٚنس پکان یِم زن ؤنکیٚنس سیف سٹور کنڈِشنن منٛز ژوٗنٛٹھ تھاوان چھِ تہٕ پتہٕ چھِ مُنٲسِب فٲیدٕ اتھ منٛز تُلان گوٚو کھُلہِ اکھ وتھ روزگار گوٚو اگر أسۍ سمجھو کہِ پوسٹ ہاوُس پروسیسنگ چھُ اکھ برایٹ فیوٗچر کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ نوجوانن خٲطرٕ اتھ منٛز چھِ روزگارٕکۍ واریاہ چانسز یہِ اڈاپٹ کرنٕکۍ ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز کہِ نوجوان یِن برونٛٹھ کُنتھ تِم یِن برونٛٹھ کُنتھ تِم کرن یہِ تربیت حٲصِل تِم بنن سِکلفُل ہُنرمنٛد بنن اتھ کارس منٛز فیاض مزید کیا ہے آج کے شمارے میں؟ کوثر ابھی بہت کچھ باقی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خطرناک ایٹمی حادثہ چرنوبل میں پیش آیا تھا. چرنوبل سوویت یونین میں ایک جگہ ہے. اس حادثے کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں. آج سنگ میل میں اویس گر کو ہمیں 26 سال پرانے اس حادثے کے بارے میں بتائیں گے. آج کے سنگ میل میں 26 اپریل 1986 کے دن چرنوبل نیوکلیئر پاور اسٹیشن جو کہ سوویت یونین میں واقع ہے ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوا تھا. جہاں تک کہ نیوکلیائی پاور پلانٹس کے حادثات کا تعلق ہے یہ اب تک کا سب سے بدترین حادثہ مانا جاتا ہے. اس حادثے میں 32 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جھلس گئے تھے. سوویت حکام نے تب تک معاملے کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا جب تک کہ سویڈش حکام نے معاملے کو بے نقاب نہیں کیا، ورنہ یہ راز ہی رہ جاتا. اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں دنیا کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا. چرنوبل پاور پلانٹ یوکرین کے مقام پر واقع تھا. اس کا وجود 1970 کو سوویت یونین میں واقع ایک ندی کے کنارے لایا گیا تھا. اس میں موجود چاروں ریئیکٹرز میں 1000 میگا واٹ پاور بنانے کی صلاحیت موجود تھی. 25 اپریل 1986 کی ایک شام کو ریئیکٹر نمبر 4 پر کچھ انجینئروں نے تجربہ کیا. ان انجینئرز کو ریئیکٹر فزکس کے بارے میں کم ہی معلومات تھی. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا انرشیل پاور کے ذریعے واٹر پمپس چلائے جا سکتے ہیں. چونکہ ظاہر یہ تجربہ کم علمیت کی وجہ سے ناکام ہونا ہی تھا. تجربے کے طور پر ان انجینئروں نے ریئیکٹر میں لگے ایمرجنسی سیفٹی سسٹم اور پاور ریگولیٹری سسٹم کو ڈسکنیکٹ کیا. اس کے علاوہ بھی ایک سے ایک غلطی کرتے گئے.
नतीजतन रिएक्टर कंट्रोल के बाहर हो गया। तकरीबन 50 टन रेडियो एक्टिव मादा हवा में बिखर गया। 27 अप्रैल की सुबह को ही सोवियत हुकाम ने 3000 मकीनों को बस्ती से बाहर निकाला। 28 अप्रैल को स्वीडिश मॉनिटरिंग सिस्टम ने हवा में रेडियाई मादे को जांचा, जो तकरीबन 45% हो गया था। अब जाके सोवियत हुकाम ने यह कबूल किया कि कोई न्यूक्लियाई हादसा भी हुआ है। रेडिएशन लेवल हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा थी। 5000 के करीब लोग कैंसर से मरे। हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल तबाह हुई। लहलहाती जमीन बंजर बन गई। पानी के जखीरे तबाह हुए। गर्ज रंग रंग मुसीबत ने सर निकाला। आखिरकार 2000 ईस्वी में बाकी रिएक्टर्स को भी बंद करवाया गया। यूं इस फैक्ट्री पर हमेशा हमेशा के लिए ताला चढ़ गया। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज की मेरी कहानी है एक ऐसी खातून की जिसके सामने से लगभग हम सभी का गुजर होता है, मगर हम में से शायद ही कोई ऐसा है जिसने रुककर इस खातून को उसकी जिंदगी के बारे में पूछा होगा। ये कहानी है हलीमा की, जो मछलियां बेचती है। दरगाह तेलगल पे पत वत कोर्म सानो ज्यादा तो ये कार कोर्मुत पन आयाल मजूर नर पे मे खुदा साल बच वच मगर यह कार तम वन पान तम खाम बचन पोर 13 तमिस बिचारिस बने न परित कर बनेस नौकरी तो वो सह बिचोर मजूर कर वनकस बोड़ बच सानो ज्यादा तो कोर्मुत सानो आबदाद तो कोर्मुत मगर अगर बदल कार बन कर गवर्नमेंट दिया कुछ दुकान रचा या क्या बच हेकान थी पान तो हेका बिहित सह दिवानी और योर फेरान तेल कहें असल कार मगर वनकस बाजार नरम वनकस गाड़ बापर दिवान द्रज मतलब रॉपियस 200 या 300 पेवान नफा बस ज्यादा पेवान नफा क्या पे तथ तो खरीदार पे वन गर खराब गर द्रोग गर वन ज्यादा तो ये कार कर यहां ये कार कर पुरान कोर्मुत नई नई बच्चन माना क्या सान दिलस मज इंसान ये बच्चे पान लिखन खुदा साल तम हेकन बदल कार कर कारस कुन गई लगन तम कहें वो वो खुदा क्या कर इस सेगमेंट को तैयार किया था पेश कदम के इसहाक भट्ट और सजाद भट्ट ने। क्या आप तंबाकू नोशी करते हैं? क्या आप इस आदत को छोड़ देना चाहते हैं? सिगरेट पीना शुरू करना काफ़ी आसान है, मगर फिर इससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल। नेहा के पास कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनको बरोईगार लाकर हम तंबाकू नोशी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के नेहा के नुस्खे। ऐसा देखा गया है कि 80% तंबाकू नोश इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आदत से मजबूर होने की वजह से नहीं छोड़ पाते। तंबाकू नोशी छोड़ने के शुरुआती दौर में सिरदर्द, अदमे तवज्जुही, खांसी, नींद आना, चिड़चिड़ापन और थकावट जैसी शिकायतें अक्सर रहती हैं। चंद घरेलू नुस्खे हैं जो कि तंबाकू नोशी छोड़ने पर होने वाली शिकायत को दूर करते हैं, जिससे आप इस आदत से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अदरक को अपनी गिज़ा में शामिल करिए। अदरक का लगातार इस्तेमाल करने से तंबाकू नोशी छोड़ने पर होने वाली खांसी, उल्टी और दमे जैसी शिकायत नहीं होती है। सूखा हुआ पाइनएप्पल आधा चम्मच शहद के साथ खाने से भी तंबाकू नोशी छोड़ना आसान बन जाता है। बाकायदा दलिया खाने से भी तंबाकू नोशी की तलब होना कम हो जाती है। योगा करिए और ऐसी वर्जिश भी जिसमें लंबी सांसें लेने की जरूरत पड़ती है। इससे आप सेहतमंद रहेंगे और साथ ही साथ तंबाकू नोशी से पहुंचे हुए नुकसान की भरपाई होगी। तो ये तो थे इस हफ्ते के चंद नुस्खे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई बातों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इससे पहले कि हम कथपेट सेगमेंट सुने,
पढ़ते हैं आपके भेजे हुए कुछ ईमेल। पिछले हफ्ते हमने अपने शुमारे में औरतों के लिए रखी गई मखसूस सीटों के बारे में एक रिपोर्ट शामिल की थी। इस हवाले से कई सामीन ने हमें अपनी राय से नवाजा। इशफाक रशीद ने लिखा है, अगर औरतें हर एक शोबे में बराबरी के हुकूक मांगती है तो यहाँ पर दोहराया क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ही चीज़ होनी चाहिए, जो पहले आया उसी को सीट मिलनी चाहिए। अल्ताफ शेख ने लिखा है, जब भी मैं बस में चढ़ता हूँ तो मैं हमेशा या तो बुजुर्ग औरत को अपनी सीट देता हूँ या किसी एक ऐसी औरत को जिसके पास छोटा बच्चा हो। अल्ताफ मजीद लिखते हैं कि दौर जदीद में कोई भी औरत को अपनी सीट नहीं देता है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह है कि यहाँ के लोग काफ़ी सुस्त हैं और लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। सफान राथर लिखते हैं, अगर कोई मर्द औरत की सीट पर बैठा हो तो उसको चाहिए कि वो खड़े होकर बस में खड़ी औरत को सीट दे। ये कोई गवर्नमेंट कानून नहीं होना चाहिए। सफ़ान मजीद लिखते हैं, मगर अगर कभी कोई औरत उस सीट पर बैठी हो जो औरतों के लिए मखसूस ना हो तो उसको भी खड़ा होकर एक मर्द को सीट पर जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि कानून के सामने सभी बराबर हैं। और आखिर पर लिखते हैं कि मर्दों के लिए भी सीटें मखसूस होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए। आप इस मौजू को लेकर हमारे फेसबुक पेज पर भी बहस कर सकते हैं। वक्त है आज की कथपिंड का, जिसमें हमने आपसे पूछा है कश्मीरी किस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में मोस्टली यूथ की इन्वॉल्वमेंट आजकल ज्यादा दिख रही है हर किसी चीज में। आजकल लड़कियां ज्यादा तरफ पर्दे की तरह डाइवर्ट हो रही है। जो कश्मीरी यूथ है वो पहले ही डिवेट हो रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन है उसकी वो ज्यादा डिवेट हो रहे हैं। कशिर आजकल ज्यादातर लगे ना कंस्ट्रक्शनस कुन, मकान बनानस कुन, न कह प्लानिंग न के सना बने रोपये रकमा लागान पे रकम फैसला न रोजान तम न क्या सह पोस ये बाकी जान असल पर इस्तेमाल करना। जो सबसे बड़ा मतलब कश्मीर में जो डाइवर्ट हो रहा है ना लोगों का माइंड, वो है फेसबुक की वजह से। हमें उम्मीद है आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा। हमें आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको आज का शुमारा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुर। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। साथ ही हमें पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज या ग्रुप पर ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए अगले शुमारे तक फयाज नजार, कौसर मोहिदीन और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज।